میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں کو، پیارے بزرگوں کو اور پیارے پیارے بچوں کو میرے مسز انصر کی طرف سے سلام پہنچے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب کو کچھ باتیں اپنوں کے ساتھ پروگرام میں ویلکم کہتی ہوں۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، کچھ باتیں اپنوں کے ساتھ پروگرام میں آج ہم تاریخ کے کچھ پنے دیکھیں گے۔ وہ تاریخ کے پنے جو پیارے چوپان یسوع ناصری کی پیدائش سے منسلک ہیں، پیدائش کی داستانوں اور کہانیوں سے کافی گہرائی سے وابستہ ہیں۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم مجوسیوں کی بات کریں گے۔ وہ 3 مجوسی جو مشرق سے چل کر بیت لحم شہر پہنچے اور پیارے چوپان یسوع ناصری کو سجدہ کیا اور اپنے تحائف بھی پیش کیے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، مجوسی مذہب 628 سال قبل از مسیح وجود میں آیا۔ مجوسی مذہب کا بانی ایک زرتشت نام کا شخص تھا، جس نے گاتھا یعنی گیتوں کے ذریعے تعلیم دی، اور زرتشت کی تعلیمات زندہ واسطہ نام کتاب میں محفوظ کی گئی، اور زرتشت کی تعلیم میں یزداں مطلب خدا اور اس کے دشمن ابلیس، جنت اور جہنم، مردوں کی قیامت، شیاطین اور فرشتے، روح القدس اور آخرت میں نیکی اور بدی کے مابین حتمی جنگ، اور خاص طور پر ایک بادشاہ کی پیدائش کا ذکر ہے، جس کی آمد سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ زرتشت کی سب سے عظیم اور اہم پیشن گوئی آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ زرتشت نے کہا، ایک ساؤ شانت یعنی نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ یہ بچانے والا کنواری ماں سے پیدا ہوگا۔ وہ برائی کو فنا کر دے گا، انصاف اور حق کا بول بالا کرے گا۔ اس کے ذریعے مردے زندہ ہوں گے اور ایک نئے پرامن اور ابدی زمانے کا آغاز ہوگا۔ نہ صرف زرتشت نے چوپان بادشاہ یسوع ناصری کی پیدائش کی پیشن گوئی کی، بلکہ ستارے کے ظہور کا ذکر بھی کچھ ان الفاظ میں کیا۔ زرتشت نے کہا، میرے بیٹو، تم اس ستارے کا ظہور سب قوموں سے پہلے دیکھو گے، لہٰذا جو ہی تم ستارہ دیکھو تو اس کا تعقب کرو اور وہاں جاؤ جہاں وہ ستارہ تمہیں لے جائے۔ جب تم اس پراسرار اور نایاب بچے کو پا لو تو عقیدت اور فروتنی کے ساتھ ہدیے پیش کرو۔ جی میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، مجوسی ستارہ شناس اور صاحب علم و دانش بھی تھے۔ اگر آپ پروٹوگوسپل میں دیکھیں تو پروٹوگوسپل میں تحریر ہے کہ مجوسیوں نے گواہی دی، ہم نے ایک بڑا اور روشن ستارہ مشرق میں دیکھا، جس کے روبرو باقی تمام ستارے ماند پڑ گئے۔ اب بات کرتے ہیں مجوسیوں کی کہ مجوسی کہاں رہتے تھے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، مجوسیوں کا تعلق موجودہ ملک ایران سے تھا۔ موجودہ ایران اور قدیم زمانے میں اسی ملک کا نام فارس تھا۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مجوسی ایران کے شہر سبا کے رہنے والے تھے۔ سبا قدیم شہر کا نام سبا اور موجودہ کا نام ساوا ہے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مجوسی سبا شہر سے 1120 میل کا سفر طے کر کے یروشلم پہنچے اور مبارک ننھی چوپان بادشاہ کے حضور اپنے تحائف پیش کیے، اور تب وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو سلیمان بادشاہ کے زبور میں لکھی ہے۔ سلیمان کا مزمور 72 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، سبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، اور تھوڑا ہی آگے بڑھیں تو اسی زبور 72 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، یہ جو 3 مجوسی پیارے چوپان یسوع ناصری کی عقیدت کو دل میں بسا کر پیارے چوپان یسوع ناصری کو سجدہ کرنے کے لیے گئے، ان کے نام مارکو پولو، جو کہ ایک اطالوی سیاح تھا، 13ویں صدی میں
جب وہ مشرق سے سیر کر کے لوٹا تب اس نے انکشاف کیا کہ اس نے مجوسیوں کی قبریں شہر سبا میں دیکھی ہیں، اور پھر اس نے ان مجوسیوں کے نام بھی تحریر کیے۔ مجوسیوں کے نام، ایک کا نام غاسپر تھا، ایک کا نام ملکیار اور بلتاسار تھا۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، مجوسیوں کا جس شہر سے تعلق تھا، شہر سبا، وہاں کے مقامی لوگوں سے اگر بات چیت کی گئی تو ان سب کو ان مجوسیوں کے متعلق کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن وہی کے ایک شہر جس کا نام کالا عطا پرستان ہے، اس شہر کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے 3 دانشمند ہستیاں ایک نومولود بادشاہ سے اپنی عقیدت ظاہر کرنے کے لیے گئی تھی، اور وہ لوگ اپنے ساتھ سونا، مر اور لبان بھی لے کر گئے تھے، اور وہ یہ تحائف ایک بہت خوبصورت سوچ کے ساتھ لے کر گئے تھے کہ اگر وہ بچہ سونا قبول کرے گا تو وہ بادشاہ ہوگا، اور اگر مر قبول کرے گا تو وہ شفا دینے والا ہوگا، اور اگر وہ لبان قبول کرے گا تو عکس یزداں مطلب خدا کا عکس ہوگا۔ اور اس شہر کے لوگوں کے درمیان ایک روایت اور بھی مشہور ہے کہ بچے یسوع نے وہ تینوں تحائف قبول کیے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، ایران کے ان مجوسیوں کی کہانی مارکو پولو جو اطالوی سیاح تھا، جب 13ویں صدی میں مشرق سے واپس لوٹا تو اس نے بیان کیے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مجوسیوں کی قبریں جو اس نے دیکھی شہر سبا میں موجود ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جس عمارت میں وہ دفن ہے اس کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں کا قلعہ۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ڈیٹیلز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پیارے چوپان یسوع ناصری کی پیدائش پر مبنی داستانوں اور کہانیوں کے اور زیادہ قریب لے جائیں گے۔ میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، اس چھوٹی سی ڈیٹیل کے ساتھ مجھے اپنی بہن مسز انصر کو اب اجازت دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، اور میرے پیارے اور عزیز بہنوں بھائیوں، عظیم چوپان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی بہن مسز انصر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔